اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحانہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ یوسف کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کا حکم بہت ہی تاکید کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور یہاں تک آیا ہے کہ سورہ یوسف بچوں کو تعلیم دیا جائے، اپنے گھر کے نوکروں کو تعلیم دیا جائے، اور گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانی ہے اسے بھی تعلیم دیا جائے، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دیں۔ اس میں بہت سے فوائد موجود ہیں۔ جو اپنے گھر والوں کو تعلیم دے گا، پروردگار عالم ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت اور اسے ایک ایسا شرف عطا کرے گا کہ لوگ اس پہ حسد نہیں کریں گے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ اللہ ایک قوت دے گا کہ لا یحسدہ مسلم، کوئی مسلمان اس پہ حسد نہیں کرے گا۔ ہاں، جسے کچھ شرف مل جاتا ہے، جسے کچھ کمال مل جاتا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے، اس سے حسد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر پروردگار عالم کچھ اس طرح کا انتظام کرے گا کہ اس سے لوگ حسد نہیں کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر بھی عرض کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں دو ذاتیں مراد ہیں، ایک پیغمبر اور دوسرے علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد معصوم فرماتے وَمِن بَعْدِهِمَا الْأَوْصِيَاءُ، اور پیغمبر و علی کے بعد جتنے پیغمبر کے جانشین ہیں وہ مراد ہیں۔
ایک صاحب امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے آقا، الناس ينکرون علینا بحداثت سنک، لوگ آتے ہیں، اہل سنت آتے ہیں، یہاں الناس مراد اہل سنت ہے، اہل سنت آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کیسے امام ہو سکتے ہیں، ابھی تو ان کی عمر 9 سال کی ہے۔ تو میرے آقا، لوگ آپ کے حداثت سن یعنی کم عمری پہ شک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی عمر میں کوئی امام نہیں ہو سکتا، 9 سال کی عمر ہو، امام ہو یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز جانتا ہو، امام ہو یعنی مردے کو جلا سکے، امام ہو یعنی ہر گھر کی خبر رکھے، امام یعنی غیب کا علم رکھتا ہو، امام یعنی سارے کمالات سے آراستہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کے اس شخص کو سنا دی۔ تو بھی حضرت کا چاہنے والا تھا، کہا کہ جا کے اہل سنت کو یہ آیت سنا دینا۔ آیت یہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے کی طرف یعنی خدا کی طرف میں اور میری پیروی کرنے والا دعوت دیتا ہے، اور ان سے بتا دینا کہ علی کی پیغمبر کی پیروی کرنے والے علی ہیں، اور جس وقت پیروی کی تھی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، 9 سال عمر تھی، اور اس 9 سال میں یوں تو امام پیدا ہی ہوتا ہے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم پیدا ہی ہوتا ہے اور آخر عمر تک معصوم رہتا ہے۔ یہ آیت جا کے سنا دینا۔ چونکہ کچھ دور اس طرح کا چل رہا تھا، امام جواد کے بارے میں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں شبہات، شک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، جگہ جگہ چرچا کیا جا رہا تھا اور یہ لوگوں میں پھیلایا جا رہا تھا کہ کوئی امام نہیں ہوتا، امام رضا علیہ السلام امام نہیں ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام پہ الزامات لگا رہے تھے، بہت زیادہ الزام لگایا، جدھر جا رہے تھے یہی لوگ کہتے تھے کہ آپ تو امام نہیں ہیں اور آپ کے والد نے آپ کو اپنا جانشین ہی نہیں بنایا۔ امام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ امام کے اندر کیا نشانی ہونی چاہیے، امام کے اندر کون سی علامت ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ امام ہے؟ ما دلالت الامامہ، کوئی دلالت، کوئی رہنمائی تمہاری نظر میں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ امام ہے؟ اس نے کہا ہم اسے امام سمجھتے ہیں اور ہم اس کو امام مانتے ہیں جو ہر شے کا علم رکھتا ہو، ہر گھر کا علم رکھتا ہو،
اور مردے کو جلاتا ہو، ہر شے کی خبر رکھتا ہو اور مردے کو جلا دیتا ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انا افعل ذلک، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں ہر شے کی خبر رکھتا ہوں، ہر گھر کی خبر رکھتا ہوں اور مردے بھی جلاتا ہوں۔ جہاں تک ہر شے کی خبر رکھنا ہے، ہر گھر کی خبر رکھنا ہے تو سنو، اما عندک فخمسۃ دنانیر، کہیں دور جانے کی بات نہیں، میں تمہارے یہاں کی بات بتا رہا ہوں۔ تمہارے پاس مال دنیا میں کل ملا کے 5 دینار ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے تمہارے پاس، 5 دنانیر، اس سے زیادہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا اس سے زیادہ نہیں، 5 ہی دینار ہے ہمارے پاس ٹوٹل۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک مردہ جلانے کی بات ہے تو تمہاری بیوی 1 سال پہلے مر گئی ہے، قد احییتھا الساعہ، میں نے اسے ابھی زندہ کر دیا ہے، جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، امام نے اس شخص کو بھیج دیا کہ جاؤ گھر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کرے، تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے اور انتظار کر رہی، میں نے زندہ کر کے گھر پہنچا دیا ہے۔ ہاں، زندہ کر کے وہیں کیوں نہیں پہنچا دیا؟ تاکہ یہ اپنا گھر جاتا تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جاتا، اور آج کل کے لوگوں کے لیے بھی ایک سند ہو جاتی کہ مولا نے بھی ایسے ہی پکڑا دیا تھا اور کہا لے کے چلے جاؤ، تو ہم بھی اسی طرح سے آتے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قل ھذہ سبیلی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اول تو پیغمبر پہ واجب ہے کہنا، چونکہ اللہ نے کہا کہہ دیجئے، اب واجب ہو گیا ہے کہنا کہ یہ میرا راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ میرا راستہ ہے تو کیا کوئی روڈ ہے جو دکھائی دی جائے کہ یہ روڈ دیکھو یہ میرا راستہ ہے؟ کوئی شاہراہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو بتا دی جائے کہ دیکھو یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہی راستہ ہے میرا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور جب زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے طور طریقے کو، کس طرح سے بزرگوں کے سامنے جاتے تھے، جب بچے ان کے سامنے آتے تھے تو کس طرح سے بچوں کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور معاشرے میں کیسے رہتے تھے، کس طرح سے ان کے اخلاق تھے، کیا ان کا طور طریقہ تھا، نماز کیسی تھی، کس طرح وہ روزہ رکھتے تھے، کس طرح سے عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوگی۔ اور صرف پیغمبر ہی کی نہیں، چونکہ آگے چل کے فرما رہے کہ یہی راستہ میری اتباع کرنے والے کا بھی ہے، یعنی علی کا بھی ہے اور اوصیاء کا بھی ہے، تو علی کا بھی راستہ دیکھنا ہوگا، ان کی زندگی کیسی گزری، اخلاق کیسے رہے ہیں، واجبات کیسے انجام دیتے تھے، معاشرے میں کیسے رہا کرتے تھے، ان کا زہد کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا۔ پھر پیغمبر کے سلسلے میں تو ٹھیک ہے،
آپ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے، لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی کو تو آپ شروع سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 9 سال کی اگر عمر کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی اس 9 سال کی عمر میں مولا کی عبادت کیسی تھی۔ اور یہیں سے یہ بھی سمجھیے کہ ہر فرع اپنی اصل کی طرف دلالت کرتی ہے، ہر شاخ اپنی اصل کی طرف دلالت کرتی ہے، ہر شاخ اپنی اصل کو بتاتی ہے۔ اگر ابو طالب میں معاذ اللہ کوئی خامی ہوتی تو جیسی اصل ہے ویسی شاخ ہونی چاہیے، جیسی بنیاد ہے ویسے ہی اس کی شاخ بھی ہو، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ یہاں پہ علی اپنے طور طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، بچپنے میں 9 سال کی عمر میں لوگوں نے میری عبادت دیکھی ہے، اور آج بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو مولائے کائنات کو کرم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ ہاں، نام جیسے ہی آیا تھا علی کرم اللہ وجہہ، کیوں کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ جا کے ان سے پوچھ لیجیے، وہ جواب دیں گے آپ کو۔ ہاں، کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدِ الْأَصْنَامَ قَطُّ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ لَهُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، چونکہ علی کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی جھکی ہے، ان کو کرم اللہ وجہہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو علی کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ تو جو یہ حکم آ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اس سے مراد پورے زندگی کے طور طریقے مراد ہے، پیغمبر کے بھی اور اوصیاء پیغمبر کے بھی، علی ابن ابی طالب کے بھی اور آپ کے تمام جانشینوں کے بھی۔ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے۔ اگر پیغمبر یہ فرماتے ہیں کسی سے، ایک صاحب آئے کہ یا رسول اللہ، جو بزنس کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، نقصان ہی ہوتا ہے، ہر چیز میں نقصان، ہر بزنس میں نقصان، کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم راستہ چلتے ہو تو راستہ چلنے میں بڑوں کے آگے آگے تو نہیں چلتے؟ عجب بات ہے۔ دیکھیے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور پیغمبر یہ فرما رہے کہ راستہ چلنے میں کہیں بزرگوں کے آگے تو نہیں چلتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میں راستہ چلتا ہوں کوئی بزرگ ہوتا بھی ہے تو ذہن میں اس کی بزرگی نہیں ہوتی، آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ اس کا بیان ہے کہ میں بزرگوں کے آگے چلنا بند کر دیا میں نے، اور جب میں نے یہ طے کر لیا کہ بزرگوں کے پیچھے رہوں گا تو میں نے دیکھا کہ میرے یہاں ترقی شروع ہو گئی۔ تو یہ پیغمبر نے جو بتایا اسے پیغمبر کا خود اس پہ عمل تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں
ہمارے یہاں ذرا دیکھ لیجئے، ماحول میں دیکھیے، ہمارے ماحول میں کہ جناب اس بچے نے مجھے سلام نہیں کیا، وہ بچہ ہے، مجھے سلام نہیں کیا، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں۔ بچوں کو سلام کرنا سکھایا نہیں، بتایا ہی نہیں، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ وقروا، بچوں سے کبارکم، بڑوں سے کہتے ہیں ورحموا صغارکم، اے چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو، سکھاتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات میں آپے سے باہر نہ ہونا، کہ تھپڑ رسید کر دیا تو اس پہ فخر کرتے کہ اتنا مارا ہے ہم نے، اور ایسے مارا ہے کہ یاد بھی رکھے گا۔ وارحموا صغارکم، بچوں پہ رحم کرو، مہربانی کرو، شفقت سے انہیں کوئی چیز سمجھاؤ۔ پیغمبر بیٹھ کے زمین پر غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں انی آکل علی الارض مع العبید، غلاموں کے ساتھ میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ آپ اگر کرسی پہ بھی کھائیں تو کبھی اکڑ نہ دکھائیں، انکساری کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کرسی پہ بیٹھے تو ایسا نہ ہو کہ تکبر آنے لگے، بڑاپن پیدا ہونے لگے، تفوق، اپنے کو بالا تر سمجھنے لگے، یہ چیز نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں تو یقیناً ہمارے اندر نور حاصل ہوگا، ایک خوشبو آئے گی، نورانیت آئے گی۔ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عزاداری منعقد کرتے ہیں، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ نوحہ خوانی، یہ مرثیہ خوانی، یہ سب کچھ محبت اہل بیت کی علامت ہے، نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے۔ پروردگار عالم ہماری عزاداری کو اس سے بہتر اور اچھی سے اچھی عزاداری قرار دے، اور اہل بیت اسے قبول کر لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو ہیرے جواہرات کی پہچان نہ ہو، اگر آپ کو بیش قیمت موتیوں کی پہچان نہ ہو، اگر آپ کو گوہر کی پرکھ نہ ہو، اور وہ سامنے لا کے ڈھیر لگا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ان سے محبت کرو، ان تمام جواہرات سے بیش قیمت، لیکن آپ نہیں جانتے کہ ہے کیا، یہ پہچانتے ہی نہیں، ان میں کون سا عقیق ہے، کون سا فیروزہ ہے، کون سا کیا ہے، کس کی کیا خصوصیت ہے، کس کا کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، اور سامنے لا کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے محبت کرو۔ تو جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، محبت نہیں کر سکتے، جب تک آپ کو ان کی معرفت نہیں ہوگی آپ محبت نہیں کر سکتے، آپ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہو۔ لہذا اہل بیت کی معرفت حاصل کریں تو یقیناً یہ محبت کمال کی طرف لے جائے گی، اور اتنے کمال کی طرف لے جائے گی
کہ شتر چرانے والا یمن سے آئے گا، مدینے آئے گا، پیغمبر بھی نہیں ہے، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ماں کی اجازت بھی نہیں ہے کہ زیادہ رکے، آدھے دن رکنے کی اجازت ہے، اکلوتا بیٹا ہے اپنے گھر کا، اور ایک مرتبہ واپس گیا، مدینے والوں سے کہا کہ بتا دینا کہ ایک چرواہا آیا تھا اور انتظار کیا آدھا دن، آپ نہیں آئے تو واپس چلا گیا۔ پیغمبر 3 دن کے بعد آئے، فرمایا انی عشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، میں خدائے رحمان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں یمن کی طرف سے۔ دیکھا آپ نے، جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ایک خوشبو رکھتا ہے۔ کیا ہم نے محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کر کے کچھ خوشبو اپنے اندر پیدا کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو ابھی اس لائق نہیں ہیں اور ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم علی والی خوشبو پیدا کر سکیں، تو سوال ہی نہیں ہے، مگر علی کے غلاموں کی خوشبو، علی کے ماننے والوں کی خوشبو، یہ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، لیکن نقل کر رہے ہیں آپ کی بیٹی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہتے میرے بابا مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بابا نے ابتدا کی، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد قسم کھا کے میرے بابا نے یوں فرمایا واللہ انی احب ریحکم وارواحکم، خدا کی قسم میں تمہاری بو، تمہاری خوشبو کو پسند کرتا ہوں اور تمہاری روحوں کو پسند کرتا ہوں۔ تم علی دین اللہ و دین ملائکتہ، اللہ کے دین پہ تم ہو اور اللہ کے ملائکہ کے دین پہ تم ہو۔ یہ کون تھے؟ جو ان کی معرفت رکھتے تھے۔ اہل بیت نے جب انہیں دعوت دی، انہوں نے اہل بیت کی دعوت قبول کیا اور اپنے آپ کو اہل بیت کی سیرت میں ڈھالا۔ اس وقت معصوم نے یہ تمغہ انہیں دیا، یہ انعام دیا، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اور جنت کے درمیان صرف آخری سانس کا فاصلہ ہے، جہاں آخری سانس تم نے لی بس اس کے بعد کوئی اور منزل نہیں ہے، سیدھے جنت ہے۔ لیکن یاد رکھو ولیکن اعینوا علی ذلک، مدد کرو اس بات پر، یعنی تقوی الہی اختیار کرنے پر، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے پر ہماری مدد کرو۔ اگر معرفت حاصل کر لے تو یقیناً یہ معرفت بہت کام آئے گی، بہت کام آئے گی۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ظاہر میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے اور بیٹھے، کچھ فضائل سنے، مصائب سنے، رو لیا۔ یقین جانیں کہ جو لوگ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، روایت بتاتی ما یقوم من مجلس ہی، مجلس سے ابھی اٹھے گا بھی نہیں،
کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو، ان کی باتوں کو سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ تو جو تھوڑی سی بھی فضیلت معلوم ہو گئی، ان کے بارے میں ذرا سا بھی علم ملا، تو یہ بہت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے، مختصر سا ہے، لیکن واقعے کا تعلق اس کے شوہر سے ہے۔ خاتون نے تو اپنا عقیدہ صرف ظاہر کیا ہے، البتہ شوہر بھی اچھا عقیدہ رکھتا تھا اہل بیت پہ۔ روایت میں ہے کہ منصور دوانقی کسی بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کوئی ٹیلا ہے، کوئی اونچی جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہیں قریب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آتا ہے، غریب، فقیر، محتاج، لباس سے پتہ چل رہا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے، منصور دوانقی کی طرف آیا، فَحَمَّا أَن يَسْأَلَهُ، چاہا کہ منصور دوانقی سے کچھ سوال کرے، فَعَرَضَ عَنْهُ، بس سوال کرنا چاہ رہا تھا، ارادہ کیا کہ منصور دوانقی سے کچھ مانگے، بس اسی وقت اپنا منہ موڑ لیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، اور حضرت سے مانگ لیا، بجائے آیا ہے ادھر، اور وہاں پہنچ کے گھوم گیا امام صادق علیہ السلام کی طرف۔ امام صادق علیہ السلام نے حاصل لہو من رمل ہناک ملء ثلاث، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ میں ریت لیا، مٹی، ریت، بالو لیا اور لے کے اس کے دامن میں ڈال دیا، ریت لیا، ڈال دیا، 3 بار ڈال دیا۔ یہ بھی تصویر حیرت بن گیا کہ یہ کیا ہے، میں نے حضرت سے سوال کی، حضرت نے ریت ڈال دی۔ اب یہ موقع منصور کے جو چمچے تھے، جو حاشیہ تھے، وہ لوگ ایک مرتبہ یہ کہنے لگے کہ اے شخص، تو نے بادشاہ سے نہیں مانگا اور ایک فقیر سے تم نے مانگا ہے۔ اس نے جواب دیا، پہلے تو یہ بہت شرمندہ، روایت بتاتی کہ عرق وجہہ خجلا، چہرے پہ، پیشانی پہ خجالت کا پسینہ تھا، لیکن فوراً ایک جملہ نکلتا ہے اس کی زبان سے، اس نے کہا انی سألت من انا واثق باعطائہ، میں نے ایسے سے مانگا ہے جس کے بارے میں مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ مجھے ضرور دیں گے۔ یہ کہا اور اپنے گھر آیا، مٹی لے کے آیا اور مٹی گھر میں رکھ دی۔ زوجہ نے پوچھا کیا لے آئے ہو؟ کہا کہ مٹی لے آئے ہیں۔ کس نے دیا؟ کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ زوجہ نے پوچھا کہ امام نے جب دیا تو کچھ فرمایا بھی ہے؟
کہاں فرمایا ہے؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہے، کہا فَاذْهَبْ وَأَغْلِ، جاؤ اس کی قیمت لگاؤ، اسے لے جاؤ اور جاؤ اس کی قیمت لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ زوجہ نے کہا کہ امام جس نے تم سے یہ کہا ہے وہ امام صادق ہے، سچے ہیں، وہ امام سچے ہیں، اس میں سے کچھ لے جاؤ، جو بھی لے آئے ہو اس میں سے کچھ لے جاؤ، اور لے کے جانا تو کس کے پاس جانا؟ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، جس کو اس کی پرکھ ہو اس کے پاس لے جانا، جو معرفت رکھتا ہو۔ وہ تھوڑا سا اٹھایا اور لے کے چلا، ایک یہودی کے پاس گیا، کوئی سنار رہا ہوگا، زیادہ اس کو پرکھ رہی ہوگی، اس کے پاس گیا، اس نے اس کے حوالے کیا، اس نے جیسے اس کو دیکھا 10,000 درہم نکال کے اس کو دیا، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ وَأَتِنِي بِبَاقِیہِ، اور جو اگر گھر پہ ہو تو اور بھی لے آؤ، میں اسی قیمت پہ لوں گا۔ دیکھا آپ نے، یہ اہل بیت کی معرفت رکھنے والے کس قدر مولا کو پہچانتے ہیں۔ اس عورت نے، اس زوجہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ خاک ہے اور یہ سنا کہ میرے چھٹے امام نے یہ کہا ہے کہ جاؤ اس کی قیمت لگاؤ، تو اس نے ایک مرتبہ کہا اشم فیہ رائحۃ الغنی، میں اس میں دولت کی خوشبو پا رہی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ یعنی میری زندگی، میرا راستہ یعنی میرے اخلاق، میری عبادات، اور صرف میرے اخلاق، میری زندگی، میری عبادات نہیں، علی کے اخلاق، علی کی عبادات، علی کی زندگی، یہ دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے تو یقیناً تمہارے اندر نورانیت آئے گی اور خوشبو پیدا ہوگی۔ اس آیت کے اندر پیغمبر اپنے کو علی کے ساتھ اور علی کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی صاحب ہوں اور وہ سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہو، یا پورے بھیونڈی میں یا پورے بمبئی میں ایک صاحب ہیں جو سب سے بہتر ہیں، اگر وہ سب سے بہتر ہیں اور پھر وہ کہے کہ فلاں صاحب میری طرح ہیں، وہ سب سے بہتر، اور وہ کہیں کہ فلاں صاحب میری طرح ہیں، یعنی وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی میری طرح ہے، تو جب پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ہاں جی، بتا رہے تھے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی کو آدم کے مساوی نہ قرار دیا جائے، یوں مساوات پہ کتاب لکھی جاتی ہے اور باقاعدہ یہ ہے کہ علی انبیاء کے برابر ہے، لیکن اگر آپ اسی کو پڑھ لیں
جو برابر والی بات کہی جا رہی ہے انہی باتوں کو پڑھ لیں تو اس سے پتہ چلتا علی افضل ہے نہ کہ برابر ہے۔ مثلاً آدم مٹی سے پیدا ہوئے، ترابی بن گئے، مگر علی تو ابو تراب ہیں۔ آدم ابو الآدمین ہیں، آدمیوں کے باپ ہیں، مگر آدمی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ علی ابو الائمہ ہیں، ابو السادات ہیں، ابو العلویین ہیں۔ کون ہوگا علی کے برابر؟ کون ہوگا علی کے مثل؟ انبیاء میں ایک نبی ہیں ادریس۔ ادریس کا نام اس لیے لیا کہ ادریس جو ہیں ان کو پروردگار عالم نے آسمان پہ بلند کر لیا تھا۔ ہاں، اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا اس سلسلے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ انہوں نے وفات کے بعد جنت کے میوے کھائے، جنت کے پھل کھائے۔ یہ سوال کسی نے کر لیا تھا تو جواب یہ دیا گیا کہ ادریس نے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جنت کے پھل کھائے، علی نے اور علی کے خاندان نے دنیا میں باحیات رہ کر مرنے سے پہلے باقاعدہ جنت کے میوے وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار کھائے، کئی بار کھائے۔ جناب ادریس وہ درس پڑھتے تھے، تمام کتابوں کا درس پڑھتے، خوب کتابیں پڑھی، لیکن کوئی کتاب قرآن کی طرح نہیں ہے۔ اور قرآن کے لیے پروردگار عالم مولا کی شان میں یہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، علی کی ذات وہ ذات ہے جن کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ جناب ادریس انہوں نے خط کی ابتدا کی ہے، تحریر انہوں نے ابتدا کی ہے، اور علماء اپنے بھی دوسرے بھی تمام علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، جو علوم کمال رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، جن علوم کو شرف حاصل ہے، وہ کل کے کل علی ابن ابی طالب سے لیے گئے ہیں۔ جتنے بھی علم ہیں سب علی سے لیے گئے۔ ایک یہودی نے بھی جناب ادریس ہی کے بارے میں سوال کر لیا۔ ایک سوال پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہودی آیا مولا کائنات کے پاس اور وہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم نے جناب ادریس کا تذکرہ کیا ہے تو اس انداز سے کیا ہے کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ لے گئے، بلند مقام ہم نے انہیں عطا کیا۔ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ اس سے بلند مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، چونکہ ادریس کو اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ادریس کو اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا تذکرہ ہمارے نبی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوگا تو ہمارے نبی کا بھی ذکر ہوگا، اور جہاں ہمارے نبی کا ذکر ہوگا وہاں علی ابن ابی طالب کا بھی ذکر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علی۔
اس نے کہا کہ انہوں نے جنت کا کھانا کھایا ہے وفات کے بعد؟ جنت کا کھانا ظاہر ہے کہ جب جنت میں گئے تو کھانا بھی جنت کا کھایا. تحفہ کا لفظ استعمال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو زندگی میں کئی بار جنت کی غذاؤں کا تحفہ عطا کیا ہے. کان یتوور جوعا، پیغمبر کو ایک بار بھوک لگی. پیغمبر کو جب بھوک لگتی تھی آپ پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے، اس سے آپ کو تسکین ملتی تھی، اور پھر کئی دن تک بھوکے رہتے تھے. ہم اور آپ اتنا بھوکے نہیں رہ سکتے. اگر رہیں گے تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے. ہاں، تو بھوکے تھے. تو خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جنت کا جام لے کر آئے اور ساتھ ساتھ ایک تحفہ بھی لے آئے. جب جام پیغمبر کے ہاتھ میں دیا تو جام تسبیح پڑھنے لگا، تحلیل پڑھنے لگا. جب تحفہ ہاتھ میں دیا تو اس تحفے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آنے لگی. پیغمبر نے جام نوش کیا، تحفے سے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد یہ جام اور یہ تحفہ اپنے اہل بیت کو دیا، ایک فرد کو دیا. اس میں ایک صحابی نے ارادہ کیا کہ وہ بھی پڑھ کے لے لے. جبرائیل نے ان کے ہاتھ سے چھین لیا، نہیں جانے دیا، چھین لیا. جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت کی چیز ہے، جنت کی غذا ہے، جنت کا جام ہے، یا یہ نبی استعمال کر سکتے ہیں یا وصی نبی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح سے انوکھا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ کے دور میں بھی ہوا. ان کا بیان ہے کہ پیغمبر گھر میں تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ کسی نے دستک دی، پیغمبر گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہیں. علی اندر آئے اور دونوں کے دونوں صحن خانہ میں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے، بالکل قریب آ گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ نہ پیغمبر نظر آ رہے ہیں نہ علی نظر آ رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک ابر آیا تھا، ابر نے دونوں کو اس طرح سے ڈھانک لیا کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر ہوئی، ابر چھٹا، بادل چھٹا، دیکھا کہ پیغمبر کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ ہے. ایک انگور نکالتے ہیں خود کھاتے ہیں، ایک انگور نکال کے علی کو کھلاتے ہیں. ایک خود کھا رہے ہیں، ایک علی کو کھلا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، ایک علی کو کھلا رہے ہیں. بھلا ام المومنین سے کہا یا رسول اللہ، آپ خود کھا رہے ہیں اور علی کو کھلا رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے، ہمیں نہیں پوچھ رہے. فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، کبھی اس طرح کی جرات نہ کرنا، یہ جنت کی غذا ہے، اسے سوائے میرے اور علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں کھا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں عزیزو، بظاہری اس سے زیادہ مجلس میں تحمل نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کچھ بیان کیا جائے، ورنہ مولا کائنات کے بھی مردہ جلانے کا ایک واقعہ سناتے. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے. 2 محرم کی شب ہے. عزیزو، یہ آنے والا دن آپ کے ذہن میں ہے کہ کون سا دن ہے؟ اس میں صاحب کربلا سرزمین کربلا پہ قدم رکھ کر کربلائی بنا ہے، لیکن ابھی قدم نہیں رکھا، چونکہ گھوڑے سے کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھے، کبھی معصوم گھوڑے کو مارتے بھی نہیں ہیں.
کبھی نہیں مارتے، کسی معصوم کی اس میں آپ نہیں دیکھیں کہ مارتے۔ اسب ہے، اسب با وفا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھے، لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ ابو مخنف کی روایت کے اعتبار سے 6 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتائے، غازریہ، نینوا، شاطئ فرات، اس طرح کے چند نام۔ آپ نے بار بار پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو کسی نے یہ عرض کیا ہے میرے آقا اس زمین کو سرزمین کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہا ہونا مناخ رکابنا، بس یہیں ہمیں اترنا ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ ہا ہونا مسفک و دمائنا، یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہا ہونا مقتل و رجالنا، یہاں ہمارے جوان شہید کیے جائیں گے۔ ہاں عزادارو، قیام کیا، دن گزرتے رہے، 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ عزیزوں، روز عاشور آیا اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حسین ایک مرتبہ فوج جفاکار کے سامنے آتے ہیں اور اپنی آواز استغاثہ میں ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ اگر فوج اشقیاء میں کسی کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہو، ذرہ برابر ایمان کا کوئی شمع موجود ہو، تو ابھی بھی لمحہ فکریہ ہے، حسین کی طرف آ سکتا ہے۔ حسین اپنے صدائے استغاثہ میں کہتے ہیں حل من موحد یخاف اللہ فینا، ہے اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہو، آئے ہماری مدد کرے۔ حل من موحد، حل من ذاب یذب عنا، ہے کوئی ہم سے دفاع کرنے والا جو آئے ہم سے دفاع کرے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا، آئے ہماری فریاد کو پہنچے۔ عزیزو، حسین اس طرح کے جملے بول رہے ہیں، فوج اشقیاء کو موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، لیکن فوج اشقیاء میں حر اور حر کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں جو اس طرف آئے۔ عزیزو، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر کہا بیٹے ذرا اپنا کان لگاؤ، سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں، یستغیث ولا یغاث علیہ، فریاد کر رہے ہیں۔ دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے فریاد کو پہنچنے والا؟ فلا یغاث علیہ، کوئی ان کی فریاد کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ حر نے دیکھا، حر کے بیٹے نے دیکھا کہ حسین ہے اور ایک طرف یزید کا لشکر ہے، ایک طرف کفر ہے اور اس کا امام بھی کافر ہے، ایک طرف ایمان ہے
اس کا امام مجسم ایمان و عصمت ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ اس حر نے فیصلہ کر لیا کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بابا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ ہاں عزادارو آیا، حسین کے پاس آیا، لیکن کیا کیفیت ہے، کس طرح سے آیا؟ روایت میں جملہ ملتا ہے واضعا یدہ، اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ اپنے سروں پہ رکھے ہوئے ہے، سر پہ اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہے، اور حسین کی طرف بڑھ رہا ہے جیسے کوئی اسیر آ رہا ہو۔ ایک مرتبہ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ حسین نے ابھی اسے نہیں پہچانا، ایک مرتبہ اپنے کو وہاں پہ گرا دیتا ہے جہاں حسین کھڑے ہیں، اس سے قریب اپنے کو گرا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ الْأَرْضَ، جہاں حسین کھڑے تھے اس زمین کو چومنے لگا، اس زمین کا بوسہ لینے لگا، پھر امام کے قدموں کا بوسہ لیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ امام نے فرمایا اے شخص، اس وقت کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا، تم کون ہو جو اس موقع پہ آئے ہو؟ ایک مرتبہ اور کہتے ہیں میرے آقا میں وہی ہوں کہ جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے، میں وہی ہوں جس نے راستے میں آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، میں نے ہی گستاخی کی تھی۔ اے میرے آقا حل من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اے میرے آقا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ پروردگار قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان تبتا تاب اللہ علیک، اگر سچی نیت سے توبہ کرو گے یقیناً اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا میرے بیٹے جاؤ میری نگاہوں کے سامنے جہاد کرو، حسین پہ اپنے آپ کو قربان کرو۔ بیٹا گیا، جنگ کی 70 کو فنار کیا، اور ایک مرتبہ حر نے اجازت لی، اے میرے آقا مجھے اجازت دیجئے۔ حر گئے، جنگ کی، کیسی جنگ کی ہے، روایتوں میں ایسی جنگ کی مثال نہیں ملتی۔ حر یہ فوج عمر سعد کے 1/4 لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ہاں عزیزو ایسی جنگ کی ہے کہ بے مثال جنگ تھی۔ قتل منہم 1000 و100 ونیفا و50 فارسا وراجلا، 1155 یزیدیوں کو فنار کیا ہے۔ ہاں عزادارو قتل کیا، قتل کرتے رہے، لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ آواز دی اپنے آقا کو میرا سلام قبول کرے، حسین آئے، اور ایک مرتبہ حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، خاک کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے ہیں انت حر کما سمت کا امک، اے حر تم واقعی حر ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے تو بالکل بجا رکھا ہے۔ عزیزو حر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن حسین حر کا مرثیہ پڑھتے ہیں، لنعم الحر حر بن الریاح صبور اذ، عزیزو مرثیہ پڑھ رہے ہیں حسین اور کہہ رہے ہیں اے حر تم آزاد ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ میں بھی عرض کروں گا اے حر واقعاً آپ آزاد ہیں، آپ بھوک سے بھی آزاد تھے، آپ اتنے بھوکے نہ تھے، آپ کو بھوک نہیں تھی، آپ پیاس سے بھی آزاد ہیں، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ اے حر آپ آزاد ہیں، میرے آقا نے سند دے دی ہے انت حر کما سمت کا امک، یقیناً آپ حر ہیں، اس لیے کہ روایات تو یہ بتاتی ہے کہ سارے شہداء کی
کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مگر ہر کے قبیلے والوں نے آ کے ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد، ان لاشوں میں ہمارے رئیس قبیلہ کی بھی لاش موجود ہے، اگر اس لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو یاد رکھو تمہیں پہلے ہم سے جنگ کرنا ہوگی۔ ہاں عزیزو، اسی گیر و دھار میں ایک مرتبہ ہر کے قبیلے والوں نے ہر کی لاش کو وہاں سے نکال لیا اور دور لے جا کے دفن کیا۔ آج بھی جناب ہر کا روضہ کربلا سے ذرا فاصلے پہ ہے۔ آزادارو، میرے ہر نے یہ جو کام کیا ہے یقیناً بڑا کام کیا ہے، لیکن حضرت نے جو سند دی ہے بالکل صحیح سند ہے۔ ہر ہیں بھوک سے بھی آزاد، پیاس سے بھی آزاد، اور شہادت کے بعد بھی گھوڑے سے ان کی لاش کو پامال نہیں کیا گیا۔ لیکن آزادارو، ارے ہر سے ہم کہیں گے، اے ہر، ذرا عصر عاشور کو اپنے آقا کے پاس آنا، دیکھو آپ کا آقا کیسا ہے، کن مصیبتوں میں گھرا ہے۔ ارے امام باقر فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو تلواروں سے شہید کیا گیا، نیزوں سے شہید کیا گیا، پتھروں سے شہید کیا گیا۔ میرے جد حسین کو عصا سے شہید کیا گیا، میرے جد حسین کو لکڑی سے شہید کیا گیا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا، روایت ملتی ہے کہ اس نے زبان جسارت باز کی، جب زبان جسارت سے گستاخی کرنا شروع کی، اے حسین، یہ لہراتا ہوا پانی آپ اسے چکھ نہیں سکتے۔ عزیزو، اس طرح کے جملے بولتے تھے، پھر اس کے بعد اذیت کرتے تھے۔ عزیزو، کاش اسی پہ اکتفا کر لیتے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، خاص طور پیاس کی شدت کی وجہ سے حسین کی زبان میں ورم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے زبان منہ سے نمایاں ہو گئی تھی۔ عزیزو، اس پہ بھی ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کی زبان پہ لگا، پھر ایک ملعون نے پیشانی پہ پتھر مارا۔ عزیزو، حسین زمین پر خود نہیں آئے، امام زمانہ فرماتے ہیں نکسو کا آپ کو ذوالجناح سے گرایا گیا، حضرت ذوالجناح سے زمین پر گرے، فاقرب للہ ما کان ساجدن۔ ایک مرتبہ قریب میں مٹی جو تھی، ان مٹی کو اکٹھا کیا، سجدہ معبود میں پیشانی رکھ دی۔ پروردگارا، یہ حسین کا سر ہے اور یہ شمر کا خنجر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود، ہم کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے ارشادات سے زیادہ ان ایام اعظام میں ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگارہ ہماری نسل کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ معبود، ہمارے علماء کرام کا سایہ، ہمارے بزرگوں کا سایہ، ہمارے مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔